الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کو اگر ترجمے سے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہماری اکثریت ہر گھر میں ایک نا گھر کوئی، چلو جو نمازی گھر ہے، جو بے نماز ہے فی الحال ان کو چھوڑ دیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں اگر ہر گھر میں قرآن کے ترجمہ سیکھنے پڑھنے کا ایک معمول بن جائے نا تو بہار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارے میں بہت ساری ہوتی ہیں، ساری رات بھی بیٹھے رہے اور پھر اگلے دن بھی بیٹھے رہے تو باتیں ختم نہیں ہوں گی اور حق تو ادا ہو سکتا ہی نہیں۔ بس دو چار باتیں ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے۔ یعنی جو مال، یہ مال میں سے جو چیز تمہیں اپنے لیے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ محبوب اور پسندیدہ چیزیں ساری کی ساری خرچ کرنے کا نہیں کہتا، سب دے دو، لاؤ واپس کرو، نہیں، کچھ نہ کچھ۔ یہ جو اسلامی نظام حکومت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور حکومت میں جو عامل مقرر ہوتے تھے نا، جو باہر سے دوسرے علاقوں سے جا کے زکوٰۃ وغیرہ مال اکٹھا کر کے جو شرعی طریقے سے لے کے آتے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا کہ تم نے خود چن چن کے لوگوں کا اچھا مال لے کے نہیں جانا۔ اگر بکریوں کی زکوٰۃ ہے، گایوں کی زکوٰۃ ہے، اونٹنیوں کی زکوٰۃ ہے، تو اس میں سے موٹے تازے جانور نکال کے نہیں لے کے آنے، یہ لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اتقی وکرائم اموال الناس، لوگوں کے جو ستھرے مال ہیں نا ذرا ان سے نظر سائڈ پہ کر لینا، لوگوں پہ چھوڑ دو۔ اور لوگوں کو یہ کہا ہے، یہ جو آیت ہے، کہ جو مال تمہیں زیادہ پسند ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو نیکی کی حقیقت کو پاؤ گے۔ اب دیکھیں وہ تو صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد نبوی کے قریب ہی نا ایک باغ تھا ان کا، بڑا شاندار، بڑا پھل ہوتا تھا وہاں، اس میں پانی کا چشمہ یا کنواں بھی تھا۔ نبی علیہ السلام اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، وہاں آرام بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کھجوریں وغیرہ لا کے کھلایا کرتے تھے، آپ کی خدمت، پانی شانی یا جو بھی میسر ہوتا آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ آگے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد نبی کے قریب ہی جو میرا باغ ہے نا، یہ میرے مال میں سے سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے۔ میں آپ کو دیتا ہوں، جہاں آپ مناسب سمجھیں اس باغ کو آپ صرف کر دیں۔ اللہ اکبر! بس یہاں دیکھو آیت سنی ہے، نازل ہی ہوئی ہے اور کیا تبدیلی آ گئی۔ اب نبی علیہ السلام تو دنیا کے مال سے کوئی لالچ اور تعلق رکھتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تمہارے رشتہ دار نا، چچاؤں وغیرہ کے بیٹے، خاندان کے لوگ یہ کافی غریب ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ تم خود نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ان غریب رشتہ داروں میں یہ سارا باغ تقسیم کر دو۔ ایک تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا قرابت داری کا خیال رکھنے کا ثواب ملے گا، دوہرا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ! واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مومنوں کے بڑے خیر خواہ تھے کہ اس کا بلا زیادہ ہو جائے۔
اچھا وہ حضرت عمر فاروق آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ خیبر جو یہودیوں کا علاقہ تھا نا، خیبر وہ فتح ہو چکا تھا، وہاں سے ان کو بڑا مال ملا تھا، زمین کو باغ شاغ، وہ بھی آگے کہنے لگے اللہ کے رسول جو خیبر والا مال مجھے ملا نا وہ سب سے قیمتی۔ آپ بولیں، آپ نے ان کو فرمایا حضرت عمر فاروق کو، اے عمر فاروق ایسا کرو کہ باغ سارا اپنے پاس رکھو اور پھل جتنا آتا ہے وہ سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو سارے۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، اور صحابہ کرام تھے ایسی ویسے۔ قرآن کی ایک نازل ہوئی آیت نازل ہوئی، غالباً سورہ مزمل کی آخری آیت ہے، وہ جس میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے اسے اللہ نے قرض کہا ہے۔ قرض کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اب وہ ایک صحابی تھے انصاری، ابو الدحداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے، اللہ کے رسول یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ اسے اپنے ذمہ قرض کرا دیتا ہے، قرض واپس دے گا؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ مال واپس دے گا۔ کہنے لگے جی یہ جو میرا ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ باغ سارا آپ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ آپ نے ان کو فرمایا یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے بھائی تمہارا، بڑا نفع بخش، یعنی تم بڑا نفع کما رہے ہو بڑا۔ اچھا اللہ کے رسول کو دیکھ کر اب اگلی بات سنو، اگلی بات اس سے بھی ہے جی، وہ اپنے باغ کے پاس چلے گئے، وہ باغ کے اندر ہی خیمہ لگایا ہوا تھا، وہیں رہتے تھے باغ کے اندر، باغ کے پاس گئے، باہر کھڑے ہو کے نا اپنی بیوی کو لمبی آواز لگائی، یا امت دادا، ظاہر باغ میں آواز دور تک پہنچانی تھی تو آواز لمبی لگا کے ہوک لگا کے بلانا تھا، اور پلیے لوگ کے باہر آ جا، وہ آ گئی، آگے کہنے لگی یہ سرتاج کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ باغ تو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اب اس باغ پہ ہمارا کوئی حق نہیں، چلو اپنا جو لنگر لکوڑ لپیٹو، سامان جو ہے لے باہر، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ بیوی نے بڑی خوش ہو کے مبارکباد پیش کی کہ سرتاج آپ کو مبارک ہو، آپ نے اللہ کے ساتھ بہترین سودا کیا، ورنہ کم از کم اتنا حق تو بنتا ہے تیرا کہ اوپر لے لو کا میرے نام مشورہ کر رہا ہے کوئی دارے صاحب اتنا مشورہ کرتے اتنا تو میرا حق نہیں سمجھے، تم میرے کو اتنا حق نہیں سمجھے، یہ بھی نہیں کہا۔ ایسی خوش نصیب بیویاں تھیں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو بھائیو یہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کے راستے میں دیا کریں۔ آگے اس پہلے ہی پیج پہ کافی سارے مسائل ہیں، لیکن میں آگے دوسرے تیسرے صفحے پہ جاتا ہوں۔ امت مسلمہ کے بارے میں بتایا ہے کہ اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، یہ اصل میں لوگوں کی خاطر تیار کی ہے، انسانوں کی خاطر۔ جو پہلی امت تھی نا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو پہلے ہر نبی کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم، کسی خاص مدت تک کے لیے ہوتا تھا، پھر نیا نبی آ جاتا تھا۔ میں جنوں انس سب کی طرف قیامت تک اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا، قیامت تک سب لوگوں کی طرف۔ اب یہ امت جو بنی اسرائیل تھے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیثوں میں ذکر آیا ہے، خود تورات و زبور سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کی تعلیمات، وہ بنی اسرائیل کے جو خاندان تھا نا وہ انہیں کے لیے تھی، وہ بنی اسرائیل سے باہر کے لیے نہیں تھی۔ اب بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ بائبل جو ہے یہ پوری دنیا کا دین نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے، لیکن قرآن پوری دنیا کے لیے۔ یہ امت پوری انسانیت کے لیے تیار کی گئی ہے، سب انسانوں کو، گورے، کالے، عربی، عجمی، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، ہر جگہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، کم تعلیم یافتہ، حتیٰ کہ بالکل چٹے ان پڑھ، سب کے لیے یہ دین اس کے لیے۔ تو یہ جو امت ہے یہ پوری دنیا کے لیے تیار کی ہے۔ باقی سارے لوگ جو
ڈوب رہے ہیں. کہاں ڈوب رہے ہیں؟ کفر و شرک کے دلدلوں میں تباہ ہو رہے ہیں. ان سب کو نکال کے انہوں نے لانا ہے اور جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس کہ یہ امت اس وقت خود ڈوب رہی ہے. اب اس کے بعد اگلی بات یہ تو امت کی بات ہوگی. اس پہ ہمیں اپنی ذمہ داری سوچنی چاہیے کہ ہم تو پیدا ہوئے تھے اوروں کے لیے. ہمیں اپنی وہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ بولا کرتے تھے، وہ مجھے یاد آ گیا ہے. ہم تو اپنے پیٹ اور اپنی پلیٹ کے چکر سے نکل نہیں رہے. جس طرح وہ جانور ہوتے نا، جانور یہ بھینس گائے ان کے سامنے چارہ ڈال کے وہ کھرلی لگا دی تھی نا، اس کو اس سے آگے سوچ نہیں آتی. ہم اپنے پیٹ سے آگے سوچتے ہی نہیں، بلکہ سوچتے ہی پیٹ سے، دماغ سے نہیں سوچتے. ہمیں اپنی ذمہ داری اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم اوپر کام ڈالا ہوا ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اب آخری بات یہ ہے، اب پورا سپارہ پڑھے نا آگے، جو جتنے قوانین آ رہے ہیں، وراثت کے قوانین ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا پورا پروسیجر ہے یہاں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو اسلامی حکومت ہوگی، دو طرح کی حکومت ہوتی ہے. ایک ہے مسلمان حکومت. اس وقت دنیا میں جو اسلامی ملک ہیں وہاں مسلمان حکومتیں ہیں. جو اسلامی حکومت ہے نا وہ اور بات ہے. اسلامی ریاست اور چیز ہے، مسلمان حکومت اور چیز ہے. جو حکومت چلانے والے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، بس بات ختم ہو گئی. لیکن جو مسلم ریاست ہوگی، جو اسلامی اسٹیٹ ہوگی، اس میں دو باتیں ضرور ہوں گی. پہلی بات، پوری اسٹیٹ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سسٹم چل رہا ہوگا پوری اسٹیٹ میں. اور اس کے ساتھ بالکل ساتھ دوسری بات جو اس سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ اسلامی اسٹیٹ اس وقت تک اسلامی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی جب تک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے کی اور سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.